السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ برق الیکٹریسٹی کے دوسرے سیشن میں آپ تمام کا خیر مقدم ہے۔ آج ہم مذہبوں کے نظام کی مذہمیت، ریسسٹنس آف اے سسٹم آف ریسسٹرز کے متعلق سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو پہلے ہم سمجھ چکے ہیں کہ مذہمت کسے کہتے ہیں۔ مذہمت جو ہے دراصل مورچوں کی بہاؤ کے راستے میں پیدا ہونے والی رکاوٹ ہے اور اس کی پیمائش اکائی اوم ہے۔ یہ ہم جان چکے ہیں۔ اب آئیے انہی مذہمتوں کو کس طرح سے جوڑتے ہوئے ہم لوگ استعمال میں لا سکتے ہیں، یہ تمام چیزیں سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو سب سے پہلا ہے سلسلہ وار جوڑ، جسے ہم انگریزی میں سیریز کنیکشن کہتے ہیں۔ تو جب مذہبوں کو سلسلہ وار یعنی ایک کے بعد دیگرے جوڑتے ہیں تو ہمیں کیا حاصل ہوتا ہے وہ دیکھیں گے۔ تو جب ہم سلسلہ وار جوڑتے ہیں تو اس سرکیوٹ کے ہر حصے میں کرنٹ یکساں رہتا ہے اور مضمر فرق مختلف ہوتا ہے، یعنی وولٹیج الگ الگ ہوگا لیکن کرنٹ ایک ہی رہے گا۔ تو ہم یہاں پہ سرکیوٹ میں دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہاں پہ دیکھیے جو کرنٹ بہ رہا ہے ہر مذہب میں وہی کرنٹ بہ رہا ہے، لیکن جب ہم ہر مذہب میں کا باقی مضمر فرق دیکھتے ہیں تو مختلف ہوگا، یعنی R1 مذہب کے پاس اگر ہم وولٹ میٹر کی مدد سے وولٹیج دیکھیں گے تو وہ الگ ہوگا۔ R2 کے قریب اس کے سروں کے پاس اگر دیکھیں گے تو وہ وولٹیج الگ ہوگا، اور R3 مذہب کے پاس اگر ہم وولٹیج دیکھیں گے تو وہ الگ ہوگا۔ تو ہم اسے آسانی سے اس اور ایک دوسرے سرکیوٹ یعنی بلب کی مدد سے سمجھ سکتے ہیں۔ تو یہاں پہ بیٹری کی مدد سے 3 بلب کو لگانے کی کوشش کی گئی ہے سلسلہ وار، ایک کے بعد ایک۔ تو یہاں پہ کرنٹ ایک سا ہر بلب میں بہ رہا ہے، چونکہ کرنٹ مساوی ہے لیکن وولٹیج ہر بلب کا مختلف ہوگا وہاں پہ۔ اگر اس دوران اگر ہم معلوم کریں گے کہ ہر بلب کے پاس کتنا وولٹیج ہے، یہ وہی ظاہر کرے گا کہ ہر مذہب کے پاس کتنا وولٹیج ہے، جیسا کہ R1، R2 اور R3۔ تو اس میں مذہبوں کا کل مضمر فرق انفرادی مذہبوں کے مضمر فرق کے حاصل جمع کے برابر ہوتا ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی جو وولٹیج دیا جا رہا ہے V، یہاں پہ جو وولٹیج دیا جا رہا ہے یہ برابر ہے R1 کے پاس جتنا وولٹیج ہے V1 جمع R2 کے قریب جو وولٹیج ہے V2 جمع R3 کے پاس جتنا وولٹیج ہے V3، یعنی V1 جمع V2 جمع V3 برابر ہوگا V کے۔ یہی جملہ کہہ رہا ہے جو یہاں پر بیان کیا گیا ہے۔ تو کل مذہمت کسی بھی سلسلہ وار جوڑ میں معلوم کرنا رہا تو ہم اس ضابطے سے معلوم کر سکتے ہیں۔ RS برابر R1 جمع R2 جمع R3 جمع R4 ایسے ہی Rn تک۔ اور ایک بات میں آپ کو بتانا چاہوں گا، جیسا کہ یہاں پہ سرکیوٹ میں دیکھ رہے ہیں کہ ایک بلب کو نکال دینے سے دوسرے بلب جو ہے وہ بھی بند ہو جا رہے ہیں۔ دیکھیے یہاں پہ اگر یہ بلب کو جوڑ دیا جائے تو دوسرے بلب بھی روشن ہوں گے، اگر ایک بلب کو نکالا جا رہا ہے تو دوسرے بھی بند ہوں گے۔ اس سے کیا ثابت ہوا؟ اس سے ثابت یہ ہوا کہ اگر ہم گھر میں برقی آلات کو سلسلہ وار جوڑیں گے تو وہ ٹھیک سے کام نہیں کریں گے۔ کیوں؟ سلسلہ وار میں کیا ہوتا ہے؟ کرنٹ یکساں بہ رہا ہے ہر آلے میں، جیسا کہ یہاں پہ ہر بلب میں ہر مذہب میں یکساں بہ رہا ہے۔ تو اگر ایسا ہوا، اگر کوئی ایک آلہ خراب ہو جائے تو دوسرے آلے بھی کام کرنا بند کر دیں گے۔ اسی لیے برقی آلات میں سلسلہ وار جوڑ نہیں ہونا چاہیے۔ تو سلسلہ وار سرکیوٹ میں کرنٹ مستقل رہتا ہے، اسی لیے برقی آلات کو سلسلہ وار جوڑنا غیر علمی ہوگا، کیونکہ انہیں صحیح طور پر کام کرنے کے لیے کرنٹ کی بہت زیادہ مختلف قدر درکار ہوتی ہے، اور کوئی ایک جز خراب ہو جائے
تو سرکٹ ٹوٹ جاتا ہے اور کوئی بھی جز کام نہیں کرتا، جیسا کہ یہاں پہ ایک سرکٹ میں جسے بلب کے طور پر دکھایا گیا ہے اس سے آپ کو ظاہر ہو رہا ہے۔ اسی لیے برقی آلات کو سلسلہ وار نہیں جوڑنا چاہیے۔ آئیے اب ہم مذہبوں کے نظام کی مذمت کی دوسری قسم دیکھیں گے جسے ہم متوازی جوڑ پیرلل کنیکشن کہتے ہیں۔ تو اس میں ہوتا یہ ہے کہ ہم مذہبوں کو اس طرح سے متوازی جوڑتے ہیں، یعنی ہر مذہب میں کا ایک ایک سرے کو ایک جگہ دوسرے سروں کو ایک جگہ جوڑ دیتے ہیں اور ان کو ایک وولٹیج منبع سے جوڑ دیتے ہیں۔ تو ہوتا یہ ہے یہاں پہ کرنٹ بٹ جاتا ہے جبکہ وولٹیج وہی رہتا ہے۔ تو اس میں مذہبوں کے ہر حصے میں وولٹیج یکساں اور کرنٹ مختلف ہوتا ہے۔ کہنے کا مطلب یہ مذہبوں کی کل کرنٹ انفرادی مذہبوں کے کرنٹ کے حاصل جمع کے برابر ہوتا ہے۔ تو سلسلہ وار میں ہم دیکھیں کہ ہر مذہب کے پاس جو وولٹیج تھا وہ مختلف تھا۔ جب ان تمام وولٹیج کو جمع کیا گیا تو کل وولٹیج کی مقدار ہمیں معلوم ہوئی جو کہ منبع کے برابر تھا۔ اسی طرح سے یہاں پر بھی کل کرنٹ کی مقدار ہر مذہب میں گزرنے والی کرنٹ کے تمام کرنٹوں کے مجموعے کے برابر ہوگی، یعنی I1 جمع I2 جمع I3 برابر ہوگا I کے۔ تو اس طرح سے یہاں پہ یہ ثابت ہوا کہ کرنٹ مختلف ہونے کی وجہ سے آلات بھی صحیح طور پر کام کرتے ہیں، جیسا کہ اس ڈائیگرام میں دکھایا گیا ہے۔ تو یہاں پہ کیا وہ دیکھ سکتے ہیں آپ، یہاں پہ 3 بلب کو متوازی طور پر جوڑا گیا ہے۔ تو جس میں سے اگر ایک بلب کو بھی ہم نکال دیں گے تو اس کا اثر دیگر 2 بلبوں پر نہ ہوگا کیونکہ ان کے لیے کرنٹ مختلف ہے۔ تو اس طرح سے ثابت ہوا کہ گھروں میں جو بھی آلات جوڑے جائیں گے وہ متوازی طور پر ہونا ضروری ہے۔ تو متوازی سرکٹ میں کرنٹ سبھی آلات میں تقسیم کر دیتا ہے۔ اس طرح سرکٹ کی کل مذمت کم ہو جاتی ہے، چونکہ مختلف آلات مختلف مذمت رکھتے ہیں اور ان کے لیے بھی مختلف کرنٹ کی مقدار ضرورت ہوتی ہے۔ اسی لیے متوازی سرکٹ برقی آلات کے لیے بہتر ہوتا ہے، نہ کہ سلسلہ وار۔ اور سرکٹ میں موجود کل مذمت معلوم کرنا رہا تو ہم اوپر دیے گئے ضابطے کی مدد سے معلوم کر سکتے ہیں، یعنی 1/RP برابر 1/R1 جمع 1/R2 جمع 1/R3۔ اسی طرح سے جتنے بھی ہوں گے ان تمام کو ملانا چاہیے تو لاسٹ میں جمع 1/Rn ہوگا۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب برقی سرکٹ میں کرنٹ بہتا ہے، آلات کام کرتے ہیں، ہم کبھی کبھی آلات کو چھوتے رہتے ہیں۔ مثال کے طور پر بلب کو ہم نے چھو لیا تو ہمیں گرم محسوس ہوگا، فریج کو چھو لیا تو گرم محسوس ہوگا، مائکرو اوون کو چھو لیا تو گرم محسوس ہوگا، فین جو گھوم رہا ہے اگر اسے بند کر کے جب چھوتے ہیں تو ہمیں گرماہٹ محسوس ہوتی ہے۔ تو ایسا کیوں ہوتا ہے؟ تو آئیے ہم اس کے متعلق سمجھیں گے، جسے ہم برقی رو کا حرارتی اثر کہتے ہیں، یعنی ہیٹنگ ایفیکٹ آف الیکٹرک کرنٹ۔ یہ کیا ہے؟ یہ ماخذ یعنی بیٹری یا سیل کی توانائی حرارت کی شکل میں آلے کے درجہ حرارت کو بڑھانے میں خرچ ہوتی جاتی ہے، جیسے برقی رو کا حرارتی اثر کہتے ہیں۔ چلیے آسان طریقے میں بتاتا ہوں۔ جب برقی رو کا بہاؤ ہوتا ہے کسی آلے میں تو اس آلے میں برقی رو کی کچھ مقدار حرارتی توانائی کے طور پر خرچ ہو جاتی ہے۔
यानी ضائع ہونا کہہ سکتے ہیں. تو ایک طرح سے برقی رو کی مقدار یہاں پہ ضائع ہو رہی ہے حرارتی توانائی کی صورت میں. تو اسے ہم کہہ سکتے ہیں برقی توانائی کا حرارتی توانائی میں منتقل ہونا. اور یہ حرارتی توانائی چونکہ ہمارے لیے کچھ کام کی نہیں ہوتی ہے تو اسے ہم ضائع ہونا کہیں گے. اگر اس کا استعمال ہو رہا ہے تو فائدہ مند ہے. اسی کے متعلق ہم یہاں پہ بحث کریں گے. تو ہم آئیے مثالیں دیکھیں گے. تو یہاں پہ جو آلات دکھائے گئے یہ تمام برقی رو کے حرارتی اثر پر کام کرتے ہیں. مثال کے طور پر ٹوسٹر ہے. تو ٹوسٹر میں کیا ہوتا ہے، وہاں پہ کوئل ہوتا ہے جو گرم ہوتا ہے جس کی وجہ سے ٹوسٹ جو ہے بیک ہو جاتے ہیں. استری ہے، استری میں کرنٹ کے بہاؤ کی وجہ سے جو کوئل گرم ہوتا ہے تو نیچے کی سطح گرم ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے کپڑے استری ہو جاتے ہیں. کیٹلی میں جب ہمیں برقی رو گزارنے کی مدد سے، آپ دیکھے ہوں گے جو کیٹلی مل رہے ہیں وہ برقی رو کی مدد سے چائے وغیرہ گرم کرنے یا پکانے کے لیے استعمال کرتے ہیں. تو اس میں جو ہیٹر ہوتا ہے کوئل گرم ہوتا ہے جس کی وجہ سے حرارت بنتی ہے اور چائے وغیرہ پکتی ہے یا گرم بھی کر سکتے ہیں. اسی طرح سے اسٹو ہے تو کھانوں کو گرم کرنے کے لیے مائکرو اوون ہوتا ہے. اسی طرح سے واٹر ہیٹر ہے جس میں پانی گرم ہوتا ہے. فیوز جس میں تار جو ہے زیادہ برقی رو بہنے کی وجہ سے گرم ہوتی ہے اور اس کی تار پگھل بھی جاتی ہے. اگر برقی رو کی مقدار زیادہ ہو جائے تو کیا ہوتا ہے، برقی فیوز کی تار پگھل جاتی ہے. تو برقی فیوز ہے کیا؟ پھر برقی فیوز ایک حفاظتی آلہ ہے جس کے اندر ایک تار موجود ہوتی ہے جو دھات کی یا بھرت کی بنی ہوتی ہے. تو یہ بھرت سے بنی ہوئی جو تار ہوتی ہے اس کی مزاحمت کم ہوتی ہے. یہ درجہ حرارت کو کنٹرول نہیں کر پاتا. تو مزاحمت کم ہونے کی وجہ سے اگر برقی رو کی مقدار زیادہ ہو جائے تو مزاحمت کم ہونے کی وجہ سے یہ تار حرارت پیدا کرتی ہے. حرارت کی وجہ سے یہ جل جاتی ہے یعنی ٹوٹ جاتی ہے جس کی وجہ سے برقی رو کا بہنا بند ہو جاتا ہے. اور اس طرح سے یہ برقی آلات کی حفاظت کرتی ہے. کون؟ برقی فیوز. اسی لیے اسے حفاظتی آلہ کہتے ہیں. اسی طرح سے برقی بلب دیکھے ہوں گے آپ جس میں ایک ٹنگسٹن کی بنی تار ہوتی ہے. یہ بھی ایک بھرت ہے. جب اس میں سے برقی رو بہتی ہے تو وہ روشن ہوتی ہے، روشنی بھی خارج کرتی ہے اور حرارت بھی خارج کرتی ہے. تو اس طرح سے کام کرنے والے بہت سارے آلات ہیں جو برقی رو کے حرارتی اثر پر کام کرتے ہیں. اب یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کس آلے میں کتنی حرارت پیدا ہوتی ہے. جیسا کہ استری میں کہہ لو اس میں کتنی حرارت پیدا ہوئی، کیٹلی میں کتنی حرارت پیدا ہوئی، برقی فیوز کی تار میں کتنی حرارت پیدا ہوئی. تو یہ کن چیزوں پر منحصر ہوتی ہے، یعنی پیدا ہونے والی حرارت جو ہے یا حرارتی توانائی ہے ایک اس پہ کس پر انحصار کرتی ہے، آئیے اسے سمجھیں گے. تو برقی رو کا حرارتی اثر ہیٹنگ ایفیکٹ آف الیکٹرک کرنٹ جسے ہم جول کے قانون کی مدد سے سمجھیں گے، جسے ہم جولز لا کہتے ہیں. اس قانون کے تحت پیدا ہونے والی حرارت مزاحمت میں بہنے والے کرنٹ کے مربع کے ساتھ سیدھے تناسب میں ہوتی ہے. کس کے ساتھ؟ کرنٹ میں بہنے والے مزاحمت میں بہنے والے کرنٹ کے مربع کے ساتھ تناسب میں ہوتی ہے اور اس کی مزاحمت کے ساتھ سیدھے تناسب میں ہوتی ہے. اور یہ کتنے وقت تک کرنٹ بہ رہا ہے اس وقت کے ساتھ بھی سیدھے تناسب میں ہوتی ہے. تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں آپ، میں نے جول کے قانون کو 3 پوائنٹ میں لکھا ہے. تو پیدا ہونے والی حرارت مزاحمت میں بہنے والے کرنٹ کے مربع کے ساتھ سیدھے تناسب میں، اس کی مزاحمت کے ساتھ سیدھے تناسب میں، اس میں کتنے وقت تک کرنٹ گزرتا ہے اس کے سیدھے تناسب میں ہوتی ہے، جسے ہم
H बराबर I स्क्वायर RT ज़ाबिते से जाहिर कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं इस शक्ल में एक कॉइल है जिसमें करंट बहने की वजह से ये सुर्ख हो रही है, गर्म हो रही है, हरारत खारिज कर रही है। तो इसमें करंट जो बह रहा है उसका मुरब्बा, इस तार की मजम्मत R और कितने वक्त तक करंट बह रहा है T, इन तमाम का हासिल ज़र्ब पैदा होने वाली हरारत की मकदार को जाहिर करेगा। उम्मीद करता हूँ इस दूसरे सेशन में मैंने जो भी आपको समझाया आपको समझ में आया होगा। अगर कहीं आपको समझ में नहीं आता, कोई सवालात हैं, तो नीचे दिए गए मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप सवालात कर सकते हो। मैं तीसरे सेशन में आपको ज़ाबितों की मदद से किस तरह से मसाइल को हल करना चाहिए इसके मुतल्लिक़ बताने की कोशिश करूंगा। अल्लाह हाफिज।